شمالی بنگال کو مغربی بنگال سے الگ کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ ممتا بنرجی اس سازش کو ناکام بنائیں، بنگلہ پھونکو کا بیان۔ بنگالی کلچر کے تحفظ اور بنگالیوں کے لیے سرکاری ملازمت میں ریزرویشن جیسے ایشوز پر تحریک چلانے والی بنگلہ پھونکو نے ممتا بنرجی کو تیسری مرتبہ وزیر اعلیٰ منتخب ہونے پر مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ شمالی بنگال کو بنگال سے الگ کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ کچھ طاقتیں بنگال کے جنوب اور شمال حصے میں مذہب کے نام پر تشدد اور بے چینی پیدا کر کے بنگال کو تقسیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ شمالی بنگال کے عوام میں محرومیوں کا احساس بڑھایا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ سے بنگالیوں میں اپنے حقوق کے حصول کا شوق بڑھا ہے۔ ان علاقوں کے باشندوں کے دل و دماغ سے علیحدگی پسندی کے خیال نکالنے کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ کابینہ میں شمالی بنگال کے نمائندوں کو اہمیت دی جائے۔ بنگال کے شمالی حصے کے لوگوں کے ایک بڑے حصے کا خیال یہ ہے کہ بنگال کا مطلب صرف کلکتہ ہے اور بنگال کے سیاسی حلقوں کا واحد مقصد کلکتہ کو ترقی دینا ہے۔ کلکتہ کی اس مرکزیت کا الزام نہ صرف بنگال کے شمالی حصے میں بلکہ جھارکھنڈ سے متصل اضلاع میں بھی ہے۔ آبادی کے لحاظ سے بنگال کے ہر ضلع کو مناسب نمائندگی دی جائے۔ مذکورہ بالا امور پر خصوصی توجہ دی جائے تاکہ محرومی کی بنیاد پر بنگال کو توڑنے کی طویل المدتی سازش کو جڑ سے اکھاڑا جا سکے۔ ہندوستان سے آنے والوں پر 15 مئی سے پابندی ختم ہوگی، آسٹریلیا کا بیان۔ آسٹریلیائی وزیر اعظم اسکاٹ موریسن نے کہا کہ ہندوستان سے سفر پر پابندی 15 مئی کو ختم ہو رہی ہے اور وہاں پھنسے ہوئے ہزاروں آسٹریلیائی شہریوں کو وطن واپس آنے کی راہ ہموار ہو جائے گی۔ مسٹر موریسن نے کہا کہ کابینہ کی قومی سلامتی کمیٹی نے اتفاق کیا ہے کہ 15 مئی سے اس پابندی کو مزید آگے بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہم اپنے لوگوں کو وطن واپس لانے کے انتظامات کر رہے ہیں جو اس وقت ہندوستان میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں کو ہماری ایئر لائنز سے گھر لایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے 9,000 شہری ہندوستان میں پھنس چکے ہیں اور وہ وطن واپس آنا چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ایسے لوگوں کو جنہیں انفیکشن ہونے کا زیادہ خطرہ ہے مئی کے آخر تک ہندوستان سے ملک پرواز کے لیے طے شدہ 3 پروازوں میں ترجیح دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ پروازوں سے پہلے ہر ایک کا ٹیسٹ کیا جائے گا۔ امریکہ میں ایشیائی امریکی ہیلتھ ورکروں کو دوہری جنگ کا سامنا۔ امریکہ میں صحت کے شعبے میں خدمات انجام دینے والے ایشیائی ورکروں کو نہ صرف کورونا وائرس کے خلاف جنگ کا سامنا ہے بلکہ بعض مقامات پر نسل پرستی پر مبنی رویوں کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ عالمی وبا سے پہلے جائزہ رپورٹیں بتاتی ہیں کہ ایشیا سے تعلق رکھنے والے 31 سے 50% ڈاکٹروں کو ملازمت کے حصول کے سلسلے میں امتیازی سلوک کا سامنا کرنا پڑا، جہاں مریضوں نے ان سے علاج کرانے سے انکار کیا۔ سال 2020 کے ایک مطالعے کے مطابق یہ شرح سیاہ فام فزیشینز کے ساتھ نسلی امتیاز کی شرح سے کم لیکن ہسپانوی اور سفید فام ڈاکٹروں کی نسبت زیادہ ہے۔ سال 2020 میں ہی ایک جائزہ رپورٹ میں بتایا گیا کہ ایشیائی پس منظر رکھنے والے طبی عملے سے ان کی نسلی وابستگی کے بارے میں سوال کیا گیا۔ ایشیائی امریکیوں کی کئی نسلوں کو مستقل غیر ملکی سمجھا گیا ہے اور امریکہ کے اندر ان کو ایک خطرہ سمجھتے ہوئے سلوک روا رکھنے کی ایک تاریخ ہے۔ حکام نے بھی 1870 میں اسمال پاکس کی وبا کا ذمہ دار سان فرانسسکو میں چائنا ٹاؤن کو قرار دیا، جس نے بعد ازاں 1982 میں چینیوں کو بے دخل کرنے کے قانون کے تحت چینی تارکین وطن کو امریکہ آنے سے روکے رکھا اور جاپانی امریکیوں کو حراستی کیمپوں میں جانے پر مجبور کیا، حالانکہ ان کے دسیوں ہزار رشتہ دار جنگ عظیم دوم میں امریکی فوج میں خدمات انجام دے رہے تھے۔ کورونا کی اس عالمی وبا کے دوران امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے متعدد بار کووڈ-19 کو چینی وائرس اور دیگر ناموں سے پکارا۔ سرگرم کارکنوں کے مطابق اس عمل نے ایشیائی
امریکیوں کے خلاف غصے کو ہوا دی۔ پولیس کی رپورٹوں کے مطابق گزشتہ سال امریکہ کے 26 بڑے شہروں میں ایشیائی امریکیوں کے خلاف نفرت پر مبنی جرائم میں 146% اضافہ ہوا، جبکہ اس نوعیت کے جرائم میں مجموعی طور پر 2% اضافہ ہوا۔ یہ اعداد و شمار کیلیفورنیا اسٹیٹ یونیورسٹی کے سینٹر فار اسٹڈی آف ہیٹ اینڈ ایکسٹریمزم نے فراہم کیے ہیں۔ ایک ایڈوکیسی گروپ اسٹاپ AAPI ہیٹ نے گزشتہ مارچ 2020 سے اس سال فروری کے آخر تک ایشیائی امریکیوں کو ہراساں کیے جانے اور ان کے ساتھ امتیازی سلوک کے 3800 واقعات رپورٹ کیے۔ نسل پرستانہ حملوں میں اضافہ وائرس کے حملوں سے کہیں زیادہ خوفناک ہے۔ ان تمام واقعات کے باوجود اب بھی ہیلتھ ورکرز بہترین امریکہ پر یقین رکھتے ہیں۔ مکتوب ریاض من جانب محمد سیف الدین۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے سعودی فلاحی انجمنوں کی امداد اور تنگ حال قیدیوں کے خرچہ جات کی ادائیگی کے لیے 100 ملین ریال عطیہ کیا ہے۔ مذکورہ رقم میں سے 87 ملین ریال 29 سعودی فلاحی انجمنوں کو امداد کے لیے مختص کیے گئے ہیں، جبکہ باقی 13 ملین ریال 150 سے زیادہ قیدیوں کے خرچہ جات کی ادائیگی کے لیے مختص کیے جائیں گے۔ اپنے خصوصی پروگرام سند محمد بن سلمان یعنی محمد بن سلمان امدادی پروگرام کے تحت رقم جاری کر دی ہے۔ متعلقہ فلاحی انجمنیں اور تنظیمیں 8 زمروں کے تحت یہ امدادی رقم خرچ کریں گی۔ اس سے بیواؤں، کینسر کے مریضوں، متعلقہ خواتین، یتیموں، معذوروں، بیماروں اور بوڑھوں کے مسائل حل کیے جائیں گے۔ قیدیوں کے لیے مختص کردہ رقم سے ان قیدیوں کے قرضے ادا کیے جائیں گے جو قرضوں کی عدم ادائیگی کی وجہ سے قید و بند کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ صرف ایسے قیدیوں کے قرضے ادا کیے جائیں گے جنہوں نے کسی ناجائز کام کے لیے قرض حاصل نہ کیا ہو اور جو شخصی قرضوں کے فوجداری مقدموں میں ملوث نہ ہوں۔ یہاں پر اس بات کا تذکرہ بیجانا ہوگا کہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے 4 سال قبل بھی 100 ملین ریال کا عطیہ دیا تھا، جس سے 1,02,000 افراد کو فائدہ ہوا تھا۔ لیجیے حاضر ہے پروگرام ورق چہرہ، کتابوں پر تبصرے اور علمکاروں کے تعارف پر مشتمل یہ ہمارا پروگرام ورق چہرہ۔ پروگرام ورق چہرہ میں ڈاکٹر عفت فریدی کے مجموعہ کلام چراغ دل کا پر تبصرہ ملاحظہ فرمائیں۔ چراغ دل کا مجموعہ کلام حمد، نعوت، غزلوں اور نظموں پر مشتمل ہے۔ مجموعے کے پہلے صفحے پر 2 شعر دیے گئے ہیں۔ دل نہیں شاد تو خاک ہے روشنی، گر اندھیرا وہاں پھر کہاں روشنی، یوں تو کہنے کو ہر سو ہے گھر روشنی، دل نے محسوس کی کیا کبھی روشنی۔ مجموعہ کلام کا انتساب شاعرہ نے اپنے والد محترم جناب رئیس الدین فریدی، والدہ ماجدہ محترمہ رضیہ فریدی کے نام کیا ہے۔ اپنی بات میں ڈاکٹر عفت فریدی لکھتی ہیں، میں نے جب ہوش سنبھالا تو خود کو ایک ادبی ماحول میں پایا۔ والد صاحب جناب رئیس الدین فریدی ایک معزز و معروف اخبار نویس اور شاعر تھے۔ ان کی 2 کتابیں منظر عام پر آئیں، ان کا شعری مجموعہ سبزہ و گل اور دوسری ان کی خود نوشت سوانح عمری جس کا عنوان ہے 2 آنکھوں سے کیا کیا دیکھا، جس میں موصوف کی آزادی سے پہلے اور بعد کی ادبی، سیاسی اور صحافتی سرگرمیوں کی تفصیلات درج ہیں، جن کا ایک فعال کردار وہ خود رہے ہیں۔ والد صاحب کی طرح والدہ صاحبہ بھی اپنے فارغ اوقات میں اردو کی ادبی اور تاریخی کتابوں کا مطالعہ کرتی تھی اور ہم سب بھائی بہنوں کو بھی مطالعے کی تلقین کرتی تھی۔ متاع حیات کے نام سے ان کے چند مضامین اور خطوط کا مجموعہ شائع ہو چکا ہے۔ غرض اردو میرے خاندانی ماحول اور فضا کی زبان تھی
اور غالباً والدین کی ادب، صحافت اور شاعری سے سرگرم وابستگی نے ہی پڑھنے لکھنے کی تحریک میرے اندر پیدا کی۔ کتابوں کے مطالعے کے ذوق نے مجھ میں لکھتے رہنے کا شوق بھی پیدا کیا۔ اپنے شعری اظہار میں یہ میری پہلی کتاب ہے۔ زندگی نے جو کچھ تجربات کی شکل میں دیا وہ لوگوں تک پہنچانے کی ایک ادنا کوشش ہے۔ ڈاکٹر سید علیم اللہ حسینی پیش لفظ میں لکھتے ہیں، اردو زبان کی آبیاری اور حسن کاری میں خواتین قلمکاروں کا خاص حصہ رہا ہے۔ فن شعر گوئی ہو کہ نثر نگاری، ہر صنف کو اس صنف نے جمالیاتی پیکر عطا کیا ہے۔ ڈاکٹر عفت فریدی بھی اس سلسلے کی ایک کڑی ہیں اور ان کی شاعری کا اپنا ایک انداز اور جدا گانا آہنگ ہے۔ ڈاکٹر عفت فریدی صاحبہ کے کلام میں سادگی اور پرکاری کے ساتھ شائستگی زبان اور دلکش انداز بیان بھی موجود ہے۔ آپ کی شاعری کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ شدید احساس ہوا کہ ایسی شاعری جو اپنے اندر بہت سے ایسے موضوعات لیے ہوئے ہے جس کو ہم ہر روز اپنی زندگی میں محسوس کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ نے اپنی شاعری کے موضوعات کا انتخاب بہت خوب کیا ہے۔ اشعار سیدھی سادی زبان میں ہوتے ہوئے بھی اپنے ساتھ بڑے گہرے معنی لیے ہوئے ہیں۔ آپ کی ہر نظم اپنے موضوع کے ساتھ پورا انصاف کرتی نظر آتی ہے۔ کوئی مصرع اپنے موضوع سے ہٹ کر بیان نہیں کیا گیا ہے۔ آپ کی پابند اور غیر پابند نظمیں بھی اپنا اثر رکھتی ہیں، نیز آپ کی غزلیں اپنے اندر شعریت لیے ہوئے ہیں۔ محمود شاہد ڈاکٹر عفت فریدی کے مجموعے کلام چراغ دل کا پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہتے ہیں، عفت فریدی کی غزلوں اور نظموں کا اہم پہلو یہ ہے کہ ان کے اظہار میں ایک خاص طرح کی معصومیت ہے۔ یہ معصومیت کسی بچے جیسی نہیں ہے بلکہ ایک باشعور اور ذہین خاتون قلمکار کی معصومیت ہے جو دنیا کی حقیقتوں اور تلخیوں کا مکمل شعور رکھتی ہے لیکن انہیں بے نیازی سے نظر انداز کر کے اس طرح بیان کرتی ہے کہ حقیقت بھی آشکار ہو جائے اور تلخی کا بھی احساس نہ ہو۔ وہ سادہ بیانی اور سہل اسلوب پر یقین رکھتی ہیں، بہت زیادہ ادبیت اور شاعرانہ رنگ و روغن سے اجتناب کرتے ہوئے دل کی بات اسی انداز میں بیان کرتی ہیں جس طرح ان کے دل میں ہوتی ہے۔ زندگی کے مثبت پہلوؤں پر توجہ دیتی ہیں اور منفی پہلوؤں سے گریز کرتے ہوئے امید اور آرزو کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش کرتی ہیں۔ مذاہب، مسالک اور نظریات سے بلند ہو کر انسانوں کے درمیان رسم اور راہ بڑھانے اور اسے مستحکم کرنے کی بات کرتی ہیں۔ ان کی دلی خواہش ہے کہ ہر لڑکی اپنی عملی زندگی کا آغاز حصول ملازمت سے کرے تاکہ وہ خود مختار بن سکے اور اپنے قدموں پر کھڑی ہو سکے۔ یہ بات انہوں نے اپنے والدین سے سیکھی تھی اور اس پر خود بھی عمل کیا اور چاہتی ہیں کہ دنیا کی ہر لڑکی اس راہ پر چلے۔ ان کی نگاہوں میں گھر، خاندان، معاشرہ اور ملک کی بڑی اہمیت ہے۔ عفت فریدی ایک روشن خیال اور حساس دل کی مالک شاعرہ ہیں۔ اردو کے علاوہ ان کی نثری و شعری تخلیقات ہندی اور انگریزی میں بھی سامنے آئی ہیں۔ ڈاکٹر عفت فریدی شاعرہ و ادیبہ کے علاوہ سماجی جہد کار بھی ہیں۔ انہوں نے لاوارث اور جھونپڑ پٹیوں میں رہنے والے مفلس و نادار لڑکے اور لڑکیوں کی مفت تعلیم کا انتظام کر رکھا ہے اور انہیں اس کام کے لیے ریاست کرناٹک کی طرف سے ایوارڈ سے نوازا جا چکا ہے۔ ان کے دل کے چراغ سے ہمیشہ محبت کی روشنی پھیلتی رہتی ہے۔ ان کی ایک غزل اور نظم سماعت فرمائیں، ان میں ان کی شاعری کے تمام رنگ موجود ہیں۔ غزل سماعت فرمائیں۔ ہر طرف تیرا آئینہ دیکھا، حسن قدرت کا بے بہا دیکھا، اپنی آنکھوں میں وہ نظر آیا، ہم نے جب جب بھی آئینہ دیکھا، میرے احساس میں نہاں ہے تو، خواب میں تجھ کو جا بجا دیکھا، تھک گئی ہوں اکیلے چل چل کر، دل ہوا خوش جو قافلہ دیکھا، منتظر ہوں تیری زمانے سے، ایک دیا بن کے راستہ دیکھا، عشق کی انتہا پہ آ کر میں سوچتی ہوں کہ تجھ میں کیا دیکھا۔ قدرتی مناظر اور
فطری حسن کی وہ دل دادا ہیں. ایک نظم سماعت فرمائیں جس کا عنوان ہے وقت سحر. وقت سحر خدا نے کیا خوب ہے بنایا، جس نے اداسیوں کو راتوں کی ہے مٹایا. وہ صبح کا ستارہ ننھا سا ایک تارا، کیسے دلا رہا ہے امید کا سہارا. چڑیوں کی چہچہاہٹ خنکی کا سرد جھونکا، دھیرے سے کھولتا ہے امید کا جھروکا. دل کا اداس پہلو راتوں میں ہی نہاں ہے، وقت سحر تو یارو امید کا نشاں ہے. ورق ورق چہرہ کتابوں پر تبصرے اور النکاروں کے تعارف پر مشتمل ہمارا پروگرام ورق ورق چہرہ